وأشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم من ركب سفينتهم نجا وتخلف عنها وظل وخرج وحواه. وسجبات الله بالابتسام بالتقوى فإن الحق المدين ورتلسك مبادرتكم الموت قبل حلول عدة الأمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل كنت في مشاهدة دين الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إله فناه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. یعنی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. لیکن اگر صاحب ایمان ہے، مومن ہے، نیک عمل انجام دے رہا ہے، حق پہ چل رہا ہے، صبر کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے، وہ انسان نقصان میں نہیں ہے. تو جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، اس طریقے سے اگر زندگی انسان گزار رہا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے سرفراز ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، اجتماعی معاشرتی جو زندگی گزار رہا ہے، انفرادی ہو یا دیگر چیزیں ہوں، تو اس کے لیے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سورج کی ضرورت ہے. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر انسان زندگی گزار نہیں سکتا. اگر ہوا نہ ہو تو پھر زندگی گزار نہیں سکتا، اگر پانی نہ ہو تو زندگی نہیں گزار سکتا، سورج نہ ہو تو زندگی نہیں گزار سکتا. تو جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے یہ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، تو اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ایک تو وہ کہ جو رشتہ دار ہے، ایک تو قریبی رشتہ دار ہے اور ایک جو ہے دوری رشتہ دار ہے. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے انسان زندگی اسی طریقے سے گزارے گا، انسان وہ سعادت مند. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، اسی طریقے سے جو ہمسایہ ہے وہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے، آ جائیے اللہ. وہ بھی جو ہے وہی حکم آ جائیے بسم اللہ. تو وہ بھی جو ہے وہی حکم رکھتے ہیں، رشتہ دار ہے، اسی طریقے سے ہمسایہ ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے. اب یہ جو ہے چاہے اسی مذہب سے یہ نہیں ہے کہ ہم عقیدہ ہو، اگر بغل میں ہے، قریب میں ہے، تو بہرحال وہ جو ہے ہمسائے کا حکم رکھتا ہے، چاہے وہ جو ہے اسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اور خود جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ہمسایہ کے حقوق کے سلسلے سے جب فرمایا یہ حقوق ہے تمام چیزیں، تو خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ اب ایسا نہ ہو کہ جو وارث میں جو رشتہ دار شامل ہوتے ہیں وہ جو وراثت کے سلسلے میں بھی بیان کرے. ایسا نہیں کہ یعنی یہ جملہ جو ہے مولا کائنات نے اضافہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات کو معلوم نہیں تھا، یعنی بتا دیا
کہ جس طریقے سے رشتے دار جو ہوتے ہیں وراثت میں حق رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمسایہ جو زندہ ہے تو پھر جو ہے وہ بھی حقوق یعنی اس کے کردار اور اخلاق ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ بھی حق رکھتا ہے۔ اور روایت میں یہاں تک ہے، علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا اور ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص ہمسایہ تھا، وہ کافر تھا، اور ہمسایہ کس کا تھا؟ مومن کا۔ مومن کا ہمسایہ تھا، وہ کافر تھا۔ تو اب جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کافر تھا، اس کا عقیدہ تو تھا نہیں کہ وہ جو ہے جنت میں جائے، لیکن جو ہے وہ جہنم میں ہونے کے باوجود پروردگار نے جو ہے اسے سہولت دے دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کافر ہے، اس کا عقیدہ جو ہے وہ نہیں درست نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے سہولت مل گئی ہے نا۔ کیوں؟ اب ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی طریقے سے سمجھ لیجیے سے بارش ہو رہی ہے نا، برساتی لباس پہن لیتے، بارش ہو رہی ہے، پانی تو گر رہا ہے لیکن جو ہے بھیگتا نہیں ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ جو ہے نا جہنم میں ہوگا تو وہ سہولتیں ہیں۔ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ مہربان تھا۔ دیکھیں ہمسایہ کے ساتھ جو ہے اگر مہربان ہے تو پروردگار جو ہے اسے سہولت دے دیتا ہے۔ تو ہمسایہ تو ظاہر سی بات ہے ہمسایہ ہے جو گھر کے بغیر میں ہے، مومن کا ہمسایہ ہے، یہ سب جو ہے سنتے رہتے ہیں نا، مومن کا ہمسایہ ہے، فلاں کا ہمسایہ ہے نا، مسجد کا ہمسایہ ہے، مسجد کے ہمسایہ کے سلسلے سے بھی ہے نا 40 گز ہو، بعض روایت میں جو ہے 40 گھر کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ تمام ہمسایہ میں شمار ہوتا ہے نا کہ مومن کا ہمسایہ سنا ہے نا، گھر کا ہمسایہ ہے، اللہ کے گھر کا مسجد کا ہمسایہ ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ ہے کہ کچھ وہ افراد ہوں گے کہ جو اللہ کے ہمسایہ ہوں گے۔ ارے چوکانے والی بات ہے نا، چوکانے والی حیرت والی بات ہے کہ اب تک جو ہے یہ سنا تھا کہ مسجد کا ہمسایہ ہوتا ہے، گھر کا ہمسایہ ہوتا ہے نا، قبلہ میں موجود ہے نا، اصلاح ہو جائے گی، ہر ایک کا ہمسایہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ہمسایہ، اللہ کا ہمسایہ کون ہوگا؟ اب جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ روز محشر ندا آئے گی، فرشتے آواز دیں گے کہ صاحبان صبر کدھر ہے؟ تو پھر ایک گروہ آگے بڑھے گا، وہ صاحبان صبر کا، پھر آواز آئے گی صاحبان فضیلت کدھر ہے؟ تو پھر ایک گروہ آگے بڑھے گا، پھر آواز آئے گی اللہ کے ہمسایہ کدھر ہے؟ تو پھر وہ گروہ آگے بڑھے گا تو فرشتے جو ہے اس کا استقبال کریں گے، سوال کریں گے۔ اب جو ہے فرشتے جو ہے اس سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا کام کیا کہ جو تم اللہ کے ہمسایہ ہو گئے؟ کیونکہ تمہارا جو ہے استقبال ہو رہا ہے اور یہ حکم ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے وارث جنت ہو، تو آخر جو ہے کس وجہ سے تم اللہ کے ہمسایہ ہو گئے؟ تو پھر وہ گروہ آواز دے گا کہ ہم جو ہے اللہ کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی کرتے تھے، اور جو ہے اللہ کی محبت میں ہم لوگوں کے تمام چیزیں نچھاور کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوتی تھی، ہم اس کے نچھاور کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو پھر وہ جو ہے جنت کا مستحق قرار پاتا ہے، اگر اس کے جو ہے وہ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا، وارث جنت ہوگا۔ لیکن جو ہے آپ دیکھیں ہمسایہ کے سلسلے سے سمرا کا واقعہ سنا ہوگا نا، درخت تھا اور جو ہے یوں ہی پڑوسی میں چلا جاتا تھا، اس نے شکایت کی، رسول اسلام سے حکم دیا ہے نا کہ ایسا نہ کرو،
اجازت دے دو یا پھر جو ہے یہ درخت ہمیں فروخت کر دو، اس کے بدلے جنت کو درخت دے لو، تمام چیزیں کہا، لیکن جو ہے وہ مانا نہیں، اسے دولت کا غرور تھا، درخت ہے ہمارے پاس، اس کا غرور تھا۔ آخرکار رسول اسلام نے حکم دیا کہ درخت کو کاٹ دیا جائے۔ دیکھیں یعنی یہ جو ہے جو اذیت پہنچا رہا تھا، لیکن دولت کا غرور۔ تو ہمسائے کے سلسلے سے بھی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک جو ہے وہی برا ہمسایہ جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی اذیت پہنچائے تو صبر کرنا چاہیے۔ برا ہمسایہ ہو تو پھر خوشی جو ہے چھن جاتی ہے، ہر وقت جو اس کی برائی پہ نگاہ ہوتی ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا لے کر آ رہا ہے، ایسی آواز ہے، تمام جو ہے اس کی برائیوں پہ نگاہ رکھتا ہے، اور پھر جو ہے جو برائیاں دیکھتا ہے پھر وہ جو ہے لوگوں میں ذکر کرتا ہے۔ لہذا جو ہے اچھا اگر ہمسایہ ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے سکون کا سبب ہوتا ہے۔ جو چیز جو ہے انسان اپنے لیے پسند کرے، وہی چیز جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، اپنے ہمسائے کے لیے۔ جب ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوڑا اپنے دروازے پہ رکھیں، یہ پسند نہیں ہے، تو پھر جو ہے پڑوسی کے دروازے پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، تمہیں پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر جو ہے ہمسایہ جو ہے بہترین ہے تو پھر جو ہے انسان کے لیے یہ زندگی جو ہے سعادت مند ہوتی ہے۔ اور روایات میں یہ ہے کہ بتایا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمسائے کا حقوق کیا ہے، اسی طریقے سے ہمسائے کا حقوق ہے، مومن کے حقوق ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ اگر جو ہے مومن سے ناراض ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ رکھے۔ مومن سے اگر ہو جائے، منافق کی بات نہیں کر رہا، مومن ہے تو بہرحال پروردگار جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم، سبحان من سبقت ورحمته وغضبت بين يدين برحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصيان السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كلاما وجودا لا كثرة الذنوب إلا فالمسح، نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة البالغة محترم باور جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا شہزادی کے لیے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے، اور اولاد جو ہے باپ کے لیے ٹکڑا ہوا کرتی ہے۔ اور یہ جو ہے ایام عزائے فاطمیہ ہے، لہذا جو ہے گزشتہ جمعہ کو جو ذکر کیا تھا شہزادی کے سلسلے سے، لہذا اس خطبے میں بھی یہ مقصود ہے
کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور مرتبے کی طرف اشارہ کریں تو دیکھیں شہزادی کی فضیلت کے لیے، کے مرتبے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے احادیث میں ذخیرہ ہے، بلکہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی شہزادی کی عظمت اور فضیلت کا ذخیرہ ہے، جیسا کہ مرحوم صدوق علیہ رحمہ قبلہ موجود ہے، انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ انجیل میں ذکر ہے، ہم نے ذکر کیا کہ صرف جو ہے ایسا نہیں کہ حدیث میں ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ انجیل میں بھی ذکر ہے کہ آخری پیغمبر کو پروردگار ایک جو ہے خاتون بیٹی دے گا کہ جس خاتون سے پیغمبر کی نسل چلے گی، اور حضرت کی نسل جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں ایسا گھر ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں رنج و ملال اور شور اور ہول یہ نہیں ہوگا، اور ایسا گھر ہوگا کہ جو پتھروں سے، دیکھیں ہمارے یہاں گھر جو بنتا ہے پتھر سے، اینٹ سے ہے نا بنتا ہے نا، پتھر ہے یا اینٹ ہے، تو وہاں جو ہے نا جنت کا جو گھر ہوگا وہ جو ہے جو پتھر ہوگا وہ جو ہے یاقوت اور جواہرات ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں ہوں گے۔ دیکھیں پہاڑ بھی تو ہے اور بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی تختیاں ہیں بڑی بڑی ہے، تو ایسا گھر ہوگا کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے گھر ہوں گے، ہیرے اور جواہرات سے بنے ہوئے جنت میں گھر ہوں گے۔ ایک صدوق علیہ رحمہ وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کا جو مرتبہ ہے کہ شہزادی کا گھر جو ہے جنت میں ایسا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں بھی تو پروردگار جو ہے نا ویسا ہی گھر عطا کرے گا، لہذا جو ہے پروردگار کا حکم ہوا یا رسول آپ جو ہے اپنی بیٹی کا پیغام مولا کائنات سے دی، اور جب یہ پیغام اللہ کا آیا تو رسول اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد پیغام دیا۔ دیکھیں ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ لڑکوں والوں کو بلائے، اور بلانے کے بعد جو ہے پھر وہ اپنی لڑکی کا پیغام دے، تو باہر آ تو کہا کہ بلائیے، اور مولا کائنات سے پیغام دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مہر کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہے نصف جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو دیکھیے چیز یہ بھی ہے کہ جو باغیرت ہیں بہرحال یہ چاہیے کہ جہیز کا مطالبہ نہ کرے، تو بہرحال پیغام دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو عقد ہوا تو عقد کی محفل آسمان پہ بھی سجائی گئی اور زمین پہ بھی سجائی گئی ہے، اور آسمان پہ جو عقد ہوا، جو عقد پڑھا، اس فرشتے کا نام ہے فرشتہ محمود۔ فرشتہ محمود نے عقد پڑھا۔ بہرحال زمین پہ جو عقد ہوا سب جو ہے سنتے رہتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، تو آسمان پہ عقد ہوا اور اس طریقے سے وہاں پہ محفل سجائی گئی۔ تو اب روایت میں یہ ہے کہ جب عقد ہوا آسمان پہ تو پروردگار نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا کہ ہرا بھرا ہو جا، اور پتے جو ہے
وہ ہرے بھرے ہو گئے. اور روایت میں یہ ہے کہ شجرہ طوبہ کا ساگ جو ہے ہر جنتی کے گھر میں ہوگا. بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مرکز ہوتا ہے، بجلی کا ایک مرکز ہوتا ہے نا، پھر وہاں سے جو ہے نا اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے بستی میں یہ لائٹ جو ہے پہنچتی ہے، لیکن ایک مرکز ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے شجرہ طوبہ کے لیے حکم ہے، تو حکم ہوگا اور اس کی شاخیں جو ہے ہر جنتی کے گھر میں شاخیں ہوں گی. اور جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا محب ہوگا، پھر یہ حکم ہوگا نا، ہوا چلے گی، پتے گریں گے. ایک سلوات پڑھیے. پتے گریں گے اور پھر وہ جو ہے وہ پتا ہر ایک کے پاس رہے گا، ہر ایک کے پاس جو ہے اس میں رہے گا. بہرحال جو ہے اس کو جو ہے پروانے جنت ہوگا، اور جس کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی پھر وہ شخص جو ہے وارد جنت ہوگا. پھر روایت میں یہ ملتا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا ہے. جب مولا نے سوال کیا، شہزادی کی سلسلے میں ملتا ہے کہ سوال کیا کہ روز معاشر تو بتایا، رسول اسلام نے کھلے صراط پہ ملاقات ہوگی، جنت کے دروازے پہ ملاقات ہوگی کھلے صراط، اور وہ جو بھی چاہنے والے ہوں گے رسول اسلام جو ہے اس کی شفاعت کریں گے، رسول اسلام شفاعت کریں گے. اور جو ہے یہ بھی ہے کہ حوض کوثر پہ بھی لوگ ہویں گے. روایت میں یہ ہے کچھ لوگوں کو بھگایا جا رہا ہوگا، دور ہٹ جاؤ. تو رسول اسلام کہیں گے کہ پروردگار یہ تو ہمارے امتی ہیں. تو قدرت کی آواز آئے گی، اے رسول انہوں نے جو ہے زمین پہ بہت جرائم کیے ہیں، بہت ظلم کیا ہے، انہیں جو ہے زور بھگایا جائے گا. تو اب جو ہے یہ روایت میں ہے کہ رسول اسلام کھلے صراط پہ ہوں گے، اور جو بیت کے چاہنے والے ہوں گے ان کے شفاعت کریں گے، وارد جنت کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کھلے صراط جو ہے سنتے رہتے ہیں نا، کھلے صراط جو ہے بال سے زیادہ باریک اور جو ہے تلوار کے دھار سے زیادہ تیز. تو ایسا نہیں ہے کہ بہت مثلا جو ہے کوئی جو ہے بہت پل ہے باریک پل ہے جس سے گزرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ باریک پل ہے اور اس سے گزر جانا ہے. یا جس طریقے سے رسی وغیرہ دیکھتے ہیں نا سرکس وغیرہ نا، اگر کمال ہے جانتا ہے تو گزر جائے گا. ہاں جو ہے یہ مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہے نا کانٹا ہو یا تلوار جو ہے نوکیلا ہو، خنجردار ہو، اور اس سے جو ہے گزرنا ہو، گزرنا جو ہے پھر جو ہے ممکن نہیں ہے. تو یہی جو ہے ناممکن کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف جو ہے یہ اشارہ ہے. اس طریقے سے کھلے صراط سے گزرنا ہوگا. تو اب جو ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ہوا کے طریقے سے گزر جائیں گے کھلے صراط سے، ہوا کے طریقے سے، اور کچھ افراد جو ہے چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اب کچھ افراد جو ہے وہ ڈگمگاتے ہوئے چلیں گے، لیکن جو ہے لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے چلیں گے، لیکن کسی طریقے سے جو ہے وہ بھی گزر جائیں گے. اور کچھ جو ہے ایسے ہوں گے کہ فوراً جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اس قسم کے افراد یہ گروہ ہوگا کہ کچھ جو ہے چلے جائیں گے لڑکھڑاتے ہوئے، لیکن کچھ جو ہے اسی جہنم میں چلے جائیں گے. تو بہرحال روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حکم ہوگا تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حکم ہوگا کہ اسے جو ہے جہنم میں بھیجا جائے. امام معصومین سے روایت ہے کہ وہ سب جو ہے وہ سب جو ہے بہت تڑپ تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے گا. تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس کے امتی ہو، اس قدر جو ہے گریا کر رہے ہو. تو پھر وہ شخص کہے گا کہ ہم جو ہے محمد کے امتی ہیں. تو پھر فرشتے کہیں گے دیکھو پیغمبر وہاں جو ہے نور کی کرسی ہے، وہاں پہ پیغمبر موجود ہے، جاؤ جاؤ دیکھو.
اب وہ شخص جو ہے آئے گا، یعنی اعمال جو ہے میزان پہ جب وزن کیا جائے تو جب وہ شخص آئے گا تو پھر پیغمبر اکرم حکم دیں گے جس کا نام اعمال تولا جائے میزان پہ. اب جب نام اعمال تولا جائے گا تو گناہ کا پلہ بھاری رہے گا، اعمال کا جو ہے ہلکا رہے گا. تو پھر اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم جو ہے اپنے جیب سے کچھ نکال کر اس پہ رکھ دیں گے تو اب اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا، گناہ کا ہلکا ہو جائے گا. تب جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں، یعنی خوشی میں بھی جو ہے پریشان ہو جائے گا خوشی کے عالم میں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوال کرے گا کہ اے اللہ کے رسول آخر کیا وجہ ہے، ہمارے جو ہے اعمال زیادہ نہیں تھے. تو اب رسول اسلام فرمائیں گے کہ تم زندگی میں جو ہے ہم پہ اور ہماری آل پہ صلوات پڑھتے، تو اس صلوات کی وجہ سے جو ہے تمہارا نام اعمال وزنی ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ روایت میں جیسا کہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ جن کے دل میں شہزادی کی محبت ہوگی، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوگی، ولایت ہوگی، تو رسول اکرم اس کی شفاعت کریں گے. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا کوئی ایسی حدیث بیان کر دیجئے تاکہ ہم جب لوگوں میں یعنی چاہنے والوں میں جب بیان کریں، ذکر کریں تو لوگ خوش ہو جائیں. تو پھر جو ہے امام نے فرمایا کہ روز محشر جب شہزادی یہ فرمائے گی کہ ہمارا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو عظمت ہے، وہ جو ہے سب پہ واضح ہے، انبیاء علیہ السلام پہ وہ واضح ہے. اور جو ہے یہ جو تمام افراد ہیں آدم سے لے کر جتنے افراد ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا مرتبہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو ایک مرتبہ پروردگار کا حکم ہوگا شہزادی کو کہ آپ جسے چاہیں انتخاب کر لیں. تو اب جو ہے شہزادی انتخاب کریں گی. تو دیکھیں شہزادی جو ہے ہر ایک کو تو انتخاب نہیں کرے گی، جو جھوٹ بولے گا اس کا انتخاب نہیں کرے گی، جو ظلم کر رہا ہوگا اس کا انتخاب تو نہیں کرے گی، جو اڑوسی پڑوسی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے تو شہزادی جو ہے اس کا انتخاب نہیں کریں گی. شہزادی جو انتخاب کریں گے وہ سلمان جیسا ہو یا ابوذر جیسا ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ کم سے کم جو ہے انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صلوات پڑھتا رہے، مجلس میں شرکت کرے، نیک عمل جو ہے وہ انجام دے، خمس ادا کرتا ہو، زکوٰۃ جو ہے ادا کرتا ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے جو غریب پریشان حال ہیں، جو یتیم ہے یا بیوہ ہے، نادار ہے، ان کا خیال رکھتا ہو. اگر جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو یقیناً جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہوں میں اس کا جو ہے انتخاب ہوگا. شہزادی کی عظمت اور شہزادی کا مرتبہ یہ ہے کہ خود جو ہے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے. دیکھیں امام معصومین جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ان کی اطاعت جو ہے واجب ہے، ان کی پیروی جو ہے وہ واجب ہے، ائمہ کی پیروی اطاعت واجب ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن سے لے کر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ امام حسن سے لے کر ہر ائمہ یہ فرماتے ہیں. دیکھیں ہمارے لیے حجت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام ہے،
لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حجت جو ہے ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ شہزادی کی عظمت ہے، یہ مرتبہ ہے، ظاہر سی بات ہے شہزادی کی عظمت کو کوئی بیان کر سکتا ہے، ہم پیش کر سکتے ہیں کہ شہزادی کیا مرتبہ ہے، کیا منزلت ہے، کیا فضیلت ہے۔ لہذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو زہرا فلحال آخری حجت وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين واشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهاجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله على سيد نساء العالمين بدأ خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مصطفى والحسن شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي المصطفى والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار وجود الطغيان عدم أمنية الشرك والنفاق حواس بالفروج بغي الاتقاء صلوات الله وسلام عليه وسلم اللهم فل بنا معنا ولا تفل بنا معنا وعلى وجه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر وفتن وذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم فصل بك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں جو بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہاسپٹل یا گھر یا جہاں کہیں پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنا العلین عنایت فرما، پروردگار جو مرحومین عالم برزخ یا عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار محمد اور آل
آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما۔ پروردگار جتنے بھی مسلمان خاص طور سے جو شیعان حیدر قرار ہیں، ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے آوان میں